إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال في مقام آخر اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من عال جاريتين جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ہمارے مشفق اور مہربان پنگل اور بھلیسا کی دینی شان حضرت مولانا شوکت صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سٹیج پر دیگر علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے معزز اور محترم سامعین کرام اور پس پردہ مائیں اور بہنیں، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، ہمیں احساس ہے کہ آپ لوگ اس تپتی دھوپ میں صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے اس چیز کا کافی احساس ہے، لہذا میں مختصراً چند باتیں گزار کروں گا۔ ہماری ان مجلسوں کا مقصد، ان درسگاہوں کا مقصد، ان مدرسوں کا مقصد یہ ہے کہ دین ہماری زندگیوں میں آ جائے۔ یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، درسگاہ ہوتے ہیں، مدرسے ہوتے ہیں، یہ جو فکریں ہوتی ہیں، مشورے ہوتے ہیں،
یہ جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے کہ ان تمام کا مقصد کوئی ریاکاری نہیں، کوئی دکھلاوا نہیں، دنیا والوں کی طرح نہیں ہے کہ بھائی ہم ایک جلسہ کر لیں گے، ناچ لیا، گانا گا لیا، بس اکٹھا ہو گئے، تالیاں بجا لی، بس اٹھ کر کے چل دیے۔ اس طریقے کے ہمارے یہ جلسے نہیں ہیں۔ اس ویکن یہ بیٹھ میں جمع گمت، اس گھرو تٹ نیران گھرو تٹ یوان پگائی اخ مقصد گژھِ آسُن اسہِ۔ افسوس چھُ اس کتہِ ہُنٛد اسہِ بغیر مقصد کے ہم جمع ہوتے ہیں، کانٛہہ مقصدے چھُنہٕ آسان۔ یہ چھُ کہ ہے اتہِ چھُ کیٚنٛہہ جلسہٕ ہیوٗ یِمو تھوٚومُت پٔکِو سا گژھو، اگر گژھو نہٕ کیٚنٛہہ تہِ نہٕ لُکھ ہسا دپن سارے آیا ژٕ آیاکھ نہٕ۔ یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، لوگ ہسا کرن کت بھائی چار ونہِ ہے بیٚیہِ آیا تو سُہ کیٛازِ آیاو نہٕ ژٕ کیٛازِ اوسُکھ نہٕ جلسس۔ بس یہ مقصد میرا یہ کہ اس لیے میں آیا ہوں تاکہ کالچن گھس نہ کانٛہہ کتھ کرُن، بھائی چار گھس میں نٮ۪بر ٹھُکُن کڑِتھ۔ تو یہ بے مقصد میرا یہاں پر آنا ہے۔ اب جب میں گھر سے بے مقصد آیا، کوئی مقصد ہے ہی نہیں میرا، نتیجہ یہ ہوگا میں تتر بتر جا کر کے بیٹھوں گا، کہاں بین ہوت کلس تل، کہاں بین یور پتکن، کہاں بین ورین تٹن، کہاں بین بیٹھن تٹن، کہاں کہ بس چونکہ مقصد ہے ہی نہیں۔ اشن برونٹ کن بکیش، اگر یہ بات میرے ذہن کے اندر جب میں گھر سے صبح نکلوں، میں اس لیے جا رہا ہوں دین میری زندگی کے اندر آ جائے۔ جب یہ مقصد لے کر کے میں صبح گھر سے نکلوں گا، اللہ کی قسم آپ جتنی دیر یہاں پر آپ بیٹھو گے فرشتے آپ کے اوپر سایہ کریں گے، اللہ آپ کی مغفرت کے پروانے بھیجیں گے، زمین قیامت کے دن آپ کے لیے گواہی دے گی۔ اور وہ جو فرشتے بیٹھے ہیں نا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو فرشتے بیٹھے ہوئے لکھ رہے کہ آپ کا صبح سے لے کر کے دوپہر تک 3 اور 4 بجے تک بیٹھنا، وہ سب کا سب ثواب کے اندر لکھا جاوے گا۔ قیامت کے دن جب آپ میدان محشر میں پہنچیں گے، وہاں جب آپ دیکھیں گے آپ کا جب نامہ اعمال، آپ کا حساب جب آپ کو دیا جاوے گا، وہ اس پہاڑ کے برابر پریشان ہو جاؤ گے۔ یہ نیکی چن میں کرم سے نا یوتا ثواب کت آو، کہاں سے آئے اتنا ثواب؟ جو برف کا پہاڑ ہے اس کے برابر میرے نام اعمال میں ثواب ہے، اس سے بھی زیادہ۔ یہ انسان پریشان، یہ کہاں سے آ گیا؟ فرشتے کہیں گے فلانے دن تو گھر سے نیت صاف کر کے گیا تھا، بھائی میں نے دین سیکھنے کے لیے جانا کہ اس لیے تو گھر سے گیا تھا، فرشتوں نے اس تیرے تمام بیٹھنے کو ثواب کے اندر لکھ دیا۔ تو اب بھی وقت ہے میرے پاس، نیت ہم درست کر دیں، دکھلاوے کے لیے نہ بیٹھے بلکہ نیت کے ساتھ بیٹھے، بھائی بس جو کچھ باتیں میں سنوں گا اس کو اپنی زندگی کے اندر میں اتاروں گا، انشاءاللہ دین میری زندگی کے اندر آ جائے۔ دین کیا چھو؟ میں نے اور آپ نے دین سمجھا، مجھے معاف کرنا، مجھے آپ لوگوں کا معلوم نہیں، لیکن ہمارے یہاں کے جو نوجوان ہیں ان لوگوں کو میں دیکھتا ہوں، یہاں کا معاشرہ کیسا ہے مجھے اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں، لیکن اپنے معاشرے کے اندر اور عموماً ہر جگہ یہ ہوتا ہے، دین ہم نے سمجھا نماز پڑھ روزداری مزن تو بس ختم ہوتی تاں اوز دی اور سب پت 4-5 دو برو روزداری سائیں مسجد آسا آباد کی نا جائی آسنو میلن یم بچیر پور وریس نماز پڑھن گونی کن صفن منزن تمن بچارن آسنو جائی میلن تمہیں دروازن تیٹ آسن اتیس بی آسن گونی صف ماشاءاللہ ٹوب حسین جمیل خوبصورت، اللہ استقامت ہونے دے تمہیں سے آسن گونی کن صفن منزن۔ یہ چاچ صوب بزرگ ہمیشہ آسن گونی صف منزن، مگر امیشن میں جائی روزداری میں پتیل عید نماز پڑھ گو ختم
تو بعد تم مہمان تم میزبان تہ تم ہمیشہ ژور چاچہ یوان 5 بُڈ چاچہ اس یوان بس تم امام صٲب مؤذن صٲب